محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک اللہ والے ایک کمہار یہ واقعہ اقبال ابن جوزی نے بیان کیا ہے۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک علاقے میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے جن کا عبادت میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ دن رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے، لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ اس کی بات کی وجہ سے ان کے دل میں غرور بھی شروع ہو گیا تھا۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ اس علاقے میں میں بہت ہی بڑا درویش ہوں، مجھ جیسا کوئی عبادت کرنے والا موجود نہیں ہے۔ وہ خود کو ولی کامل سمجھتے تھے کیونکہ وہ لوگ ان کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آتے تھے اور وہ لوگوں کے مسئلے حل بھی کر دیا کرتے تھے۔ اسی محلے میں ایک کمہار رہا کرتا تھا۔ اس کمہار کو کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ کمہار نہ تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی خاص بات چیت کیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے بارے میں لوگ باتیں کرنے لگے کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، کیونکہ محلے کے مسجد میں کبھی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جایا کرتا تھا۔ اب لوگوں نے اس کی شکایت اس درویش آدمی سے کی، کیونکہ اس درویش آدمی کی اس علاقے میں بہت زیادہ چلتی تھی۔ وہ جو کوئی بھی فیصلہ کر دیتا تھا وہی مان لیا جاتا تھا۔ اگر کسی کو اس علاقے سے نکالنے کا حکم دیا جاتا تھا تو لوگ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ اس درویش کو کہنے لگے کہ ہمیں شک ہے کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو ہمارے علاقے سے نکلنا ہوگا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ آخر یہ کمہار نماز کیوں نہیں ادا کرتا، آخر یہ کسی اور مذہب کا ہے یا مسلمان ہے۔ وہ درویش اپنا حلیہ بدل کر اس کمہار کے گھر چلے گئے اور اس کے دروازے پر جا کر صدا لگانے لگے۔ وہ درویش اس دروازے پر ایک بہت ہی غریب آدمی کا بیس بدل کر گیا تھا اور اس کو جا کر آزمانے لگے اور کہنے لگے کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے کھانے کے لیے کوئی روٹی ہے تو دے دو۔ وہ کمہار ایک روٹی لے کر آیا اور اس اللہ والے کو دے دی۔ وہ اللہ والے وہیں بیٹھ کر اس روٹی کو کھانا شروع کر دیا اور اس کمہار نے ان اللہ والے کی یہ حالت دیکھی تو بہت زیادہ دکھ ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ ایک بھکاری ہے اور اتنی زیادہ بھوک لے کر میرے دروازے پر آیا ہے اور اس غریب بھکاری کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ آخر کار اس کمہار نے اس اللہ والے درویش کو کہا کہ میرے بھائی تم کہاں رہتے ہو اور تم نے کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا؟ وہ بھکاری کے بیس میں جو بدل کر آئے تھے اس نے کہا کہ میں بہت دن کا بھوکا ہوں، رہنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، لوگوں کے دروازے پر مانگتا ہوں اور مجھے کوئی بھی کھانے کے لیے نہیں دیتا، مجھے وہاں سے دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ تم تو بہت ہی نیک دل انسان ہو، تم نے مجھے کھانے کے لیے روٹی دی اور میرے حال احوال کے بارے میں بھی پوچھا۔ وہ کمہار کہنے لگا کہ تم یہاں میرے ساتھ جتنے دن چاہو رہ سکتے ہو، میں اکیلا رہتا ہوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں اور بھیک مانگنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ سن کر وہ بیکاری سوچنے لگا کہ یہ تو بہت ہی نیک دل انسان ہے، اس نے مجھے کھانے کے لیے روٹی دی اور اپنے رہنے کے لیے جگہ بھی دے رہا ہے، یہ تو بہت ہی نرم دل انسان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نیک انسان نہ ہو؟ چلو کچھ دن اس کے ساتھ رہ کر دیکھتا ہوں کہ آخر یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ اس درویش کا مطلب وہاں رہنے کا صرف یہی تھا کہ وہ جائزہ لینا چاہ رہے تھے کہ آخر یہ انسان کیا کام کرتا ہے جو یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتا، آخر اتنا درد مند انسان دین سے کیسے دور ہو سکتا ہے؟ اس کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے مجھے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اب ادھر درویش بھکاری بن کر اس کے گھر میں رہنے لگے اور اس کا جائزہ لینے لگے۔ وہ کمہار ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتا، ان کی عزت کرتا، مگر اس کمہار میں ایک بہت ہی عجیب بات تھی کہ جب بھی اذان کی آواز ہوتی وہ گھر سے باہر نکل جاتا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ بیکاری تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے مگر وہ کمہار تو نہ جانے کہاں چلا جاتا۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیرت زدہ تھے مگر آپ نے اس کو کوئی بات نہ کی، صرف وہ خود دیکھنا چاہتے تھے کہ
आखिर ये क्या करता है और कहाँ जाता है। वो दरवेश उसके बारे में सोचने लगे कि लोग सही कहते हैं, इस इंसान का तो कोई दीन ईमान नहीं है, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई ईमान नहीं है। आपको उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे, अगर इसका कोई दीन ईमान नहीं, ये मुसलमान नहीं, तो फिर हमारे इलाके में क्यों रह रहा है, आखिर ये गफलत की जिंदगी क्यों जी रहा है। वो दरवेश सोचने लगे कि मैं इसको जरूर समझाऊंगा और कहूंगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम गफलत की जिंदगी छोड़ दो और अपने आप को बर्बाद ना करो। एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसे हुआ, जैसे ही आजान हुई वो घर से बाहर निकल गया। वो दरवेश भी उसके पीछे चल पड़े, मस्जिद में जाने की बजाय उसका पीछा करने लगे। वो उसके पीछे चलते जा रहे थे। वो चलता चलता एक जंगल में पहुंच गया जहां किसी का आना जाना नहीं था। उस जंगल में एक गार था। वो उस अंधेरी गार के अंदर दाखिल हो गया। उस कुम्हार ने वजू किया और नमाज अदा करने लगा। ये देखकर वो दरवेश हैरान रह गए और कहने लगे कि आखिरकार ये लोगों के बीच मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ता, ये गार में आकर नमाज पढ़ रहा है। आखिर इस कुम्हार के साथ क्या मसला है जो ये इधर आकर जंगल में नमाज पढ़ रहा है। वो दरवेश भी उसके पीछे नमाज पढ़ने लगे और उसको उसकी खबर ना हुई कि मेरे पीछे भी कोई नमाज पढ़ रहा है। वो कुम्हार काफी देर अल्लाह की इबादत करता रहा और जब वो इबादत से फारिग होकर अल्लाह के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाए, वो दरवेश फौरन ही उस गार से बाहर निकल आए और फौरन ही उसके घर में आकर कहीं छुप कर बैठ गए। वो कुम्हार अपने घर में आया और अपने बर्तन लेकर बैठ गया और आग की भट्टी को जलाया। उसने मिट्टी के बनाए हुए बर्तन आग में रखे। जब वो बर्तन पक रहे थे, तैयार हो रहे थे, तो वो उसको निकालने लगा। ये सब देखकर उस दरवेश की हैरत गुम हो गई, क्योंकि वो बर्तन आग के अंदर से अपने हाथों से निकाल रहा था, जिसके लिए वो कोई भी औजार या कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ये देखकर हैरान रह गए कि आखिर कोई आम इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। वो कुम्हार आग के अंदर बर्तन रखता और आग के अंदर से ही अपने हाथों से बर्तन उलट पुलट कर रहा था। आग के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे वो फूलों के साथ खेल रहा है। वो दरवेश उसको देखकर हैरत में पड़ गए कि क्या कोई जादूगर है या कोई अमल करने वाला है या कोई दरवेश है। वो दरवेश पहले ही अल्लाह ताला की इबादत करते हुए उसको देख चुके थे। अब उसका ये अमल देखकर वो सोचने लगे कि ये कोई जरूर खास इंसान है, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये जरूर कोई अल्लाह वाला है या तो फिर कोई जादूगर है। उधर उसके पास आए और आकर कहने लगे कि मेरे भाई, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो मैंने तुमसे छुपाई थी। वो कुम्हार कहने लगा कि मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि तुम क्या जानते हो। वो कुम्हार कहने लगा कि यही, आप इस इलाके के बहुत ही मोअज़्ज़िज़ और नेक इंसान हैं। आप कोई भिखारी या फकीर नहीं है। इस इलाके के रहने वाले लोगों ने आपको मेरे पास भेजा है कि आप देख सकें कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं। आप ये देखने के लिए आए हैं आखिर मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाता। वो दरवेश ये सुनकर हैरान रह गए और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लोगों ने मुझसे तुम्हारी शिकायत की थी और कहा था कि आखिर तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों नहीं आते, और मैं सिर्फ यहाँ तुम पर नजर रखने के लिए आया था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुम मुसलमान हो, अल्लाह की इबादत भी करते हो, मगर लोगों से छुप कर। ये अल्लाह वालों का कमाल है। कभी तो वो लोगों के सामने ही इबादत कर लेते हैं और ज्यादातर वो तन्हाई में बैठकर लोगों से छुपकर अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन आज एक ऐसी करामात मैंने देखी जो ये खास लोगों को अल्लाह ताला नवाजता है। बस तुम मुझे ये बता दो कि ये करामात तुम्हें कैसे हासिल हुई। वो कुम्हार कहने लगा कि जैसा आप समझ रहे हैं मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं कोई कामिले पीर या कोई भी वली अल्लाह नहीं हूँ, ना ही मैं कभी अल्लाह की इबादत कर सकता हूँ जैसा ही उसकी इबादत करने का हक है। मैं तो छुपकर सिर्फ लोगों के सामने रियाकारी नहीं करना चाहता, इसमें जंगल में जाकर अल्लाह की इबादत करता हूँ और उसके आगे सजदा रेज हो जाता हूँ। वो दरवेश कहने लगे कि जो तुम कह रहे हो
ہو، میں اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے صرف ایک بات بتا دو کہ یہ آگ تمہیں کیوں نہیں جلا رہی؟ یہ آگ تو بنی ہی جلانے کے لیے ہے۔ یہ کرامات تمہیں کیسے حاصل ہوئی کہ تم آگ میں اتنی آسانی سے ہاتھ کیسے ڈال سکتے ہو؟ وہ کمہار کہنے لگا کہ آپ مجھے بہت نیک اور پارسا سمجھ رہے ہیں، مگر میں ایسا نہیں ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگ میں آسانی سے ہاتھ کیسے ڈال لیتا ہوں، اور اللہ کے کرم سے یہ آگ مجھے کیوں نہیں جلا سکتی۔ ایک وقت ایسا تھا جس گھر میں آپ کھڑے ہیں، یہ گھر کوئی عام گھر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طوائف کا کوٹھا بنا ہوا تھا۔ میں عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، میں ہر رات گناہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت آئی جو کہ بہت ہی رو رہی تھی۔ میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، میں تمہارے پاس مدد کے لیے آئی ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، بس تم مجھے خوش کر دو۔ وہ بیکارن یہ سن کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے اس عورت پر بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ وہ آج تک کوئی ایسی عورت نہیں تھی جو مجھے منع کرتی۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہی بیکارن میرے سامنے کھڑی تھی۔ جب میں نے اس کے حسن کو دیکھا تو میں ایک مرتبہ پھر اس کے حسن میں کھو گیا۔ میں اس کو کہہ رہا تھا کہ اب یہاں کیوں آئی ہو؟ پہلے تو تم نے مجھے انکار کر دیا تھا۔ وہ میرے سامنے کافی دیر تک روتی رہی اور میرے قریب آ کر مجھے کہنے لگی کہ مجھے وقت نے مجبور کر دیا ہے، اس لیے دوبارہ تمہارے پاس چلی آئی ہوں۔ میں مکاری والی ہنسی ہنسنے لگا۔ میں اس کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور جیسے ہی اس کے قریب جانے لگا وہ اس طرح تڑپنے لگی جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا ہو۔ میں نے اس کو بولا کہ تم اس طرح کیوں کانپ رہی ہو؟ کیا تم نے کبھی یہ کام نہیں کیا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، اور میں اسی لیے کانپ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا تو میں اس کو کیا جواب دوں گی؟ اس نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی خوف تھا تو میرے پاس یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا لینے آئی ہو؟ اس نے کہا میں اپنے یتیم بچوں کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ میرے بچے 5 دن سے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ مجھ سے اپنے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں گئی اور اپنے بچوں کی محبت میں تمہارے پاس آ گئی، مگر اب مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہم اس سے کبھی چھپ نہیں سکتے۔ ہم دنیا سے چھپ کر سب گناہ کر سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے کبھی چھپ نہیں سکتے، وہ تنہائی میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تمہارے اور میرے بیچ اس وقت شیطان موجود ہے، میں تمہارے ساتھ زنا نہیں کرنا چاہتی۔ اگر تم اللہ کے ڈر سے اور اس کے خوف سے مجھے چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی آگ سے بچائے۔ مجھے صرف میرے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اور میں نے اس بیکارن کو اس کے بچوں کے لیے کھانا دے دیا، کچھ پیسے دیے۔ وہ بیکارن وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میرے اوپر ایسی کیفیت، ایسی رکت طاری ہوئی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو غم سے نڈال تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھا، وضو کیا، اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا، سجدے میں روتا رہا اور اللہ رب العزت کی عظمت بیان کرتا رہا، اس سے معافی مانگتا رہا، اور وہی سجدے میں مجھے نیند آ گئی اور نیند میں مجھے وہی لڑکی ملی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں کہنے لگا تم کون ہو اور مجھ میں ایسی کیفیت کیوں طاری ہو گئی؟ میں اب بھی اللہ کے حضور سجدے میں ہوں اور توبہ کر رہا ہوں، میں ہر رات زنا کیا کرتا تھا۔ تم کون ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ میں ایک سید زادی ہوں، تم نے اللہ کے خوف سے مجھے چھوڑ دیا، تمہارے دل میں اب بھی ایمان موجود ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ تم کبھی بھی گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ وہ پاک سید زادی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، میں جب بھی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے دنیا کی آگ نہیں جلاتی، میں نے دل سے سچی توبہ کر لی ہے اور ایمان میرے دل
دل میں گھر کر گیا۔ پھر میں نے اللہ کے حضور رجوع کیا۔ ہاں، میں سب کے سامنے مسجد میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ میں بہت زیادہ گناہگار ہوں اور میں بہت شرمندہ ہوں، اور میں تب تک مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کر دے۔ میں ایک پکا سچا مسلمان ہوں یا نہیں یہ میں نہیں جانتا۔ اتنا گناہگار ہوں کہ ہر وقت اس غار میں جا کر اللہ کے حضور توبہ کرتا رہتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ جب اس درویش نے اس کے منہ سے یہ باتیں سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ لوگ تمہارے بارے میں کتنا برا سوچتے ہیں۔ تم نے اس سید زادی کی مدد کی، اللہ پاک نے تمہارے درجات کو بلند کر دیا۔ اب تم بھی کیا اس سید زادی کی مدد کرتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، میں اس کو اپنی بہن مانتا ہوں۔ وہ درویش وہاں سے چلے گئے اور ان لوگوں کو جا کر کہنے لگے کہ کسی کے بارے میں کبھی بھی برا مت سوچو، وہ ایک مسلمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ایسی کرامات سے نوازا ہے جس کے بارے میں تم سوچ نہیں سکتے۔ اور وہ اللہ والے جن کے دل میں غرور تھا وہ بہت نیک ہیں، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کی۔ وہ اللہ والے درویش بھی اسی غار میں جا کر اللہ کے حضور عبادت کرنے لگے اور کہنے لگے میں اس قابل نہیں کہ مسجد میں جا کر بڑی شان سے امامت کروا سکوں۔ جب تک کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جب وہ کمہار اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو رہا ہے تو میں نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھے بھی اپنی عبادتوں پر بہت زیادہ غرور تھا۔ جب میرے محلے میں ہی ایک بہت ہی نیک اللہ والا کمہار رہ رہا ہے، اب پورا علاقہ اس کمہار سے شرمندہ تھا اور سب نے اس سے معافی مانگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔